أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پہلے اس سورہ کی 3 آیات کی تفسیر دیکھ چکے ہیں اپنی پہلے سیشن کے اندر، اور آج ہم علمہ البیان اور الشمس والقمر بحسبان یہ 2 آیات کی تفسیر دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو پہلے سیشنز میں جو لوگ تھے انہیں اگر کوئی سمری وہ دینا چاہیں تھوڑی بہت کہ انہوں نے کیا سیکھا، 1-2 کامنٹس ہی کہ کون سی بات میں ان کے ساتھ اسٹے کیا ٹل ناؤ. مجھے لگتا ہے زیادہ لوگوں نے جوائن نہیں کیا، تو یہ ہے کہ میں ہی دے دیتی ہوں سمری تھوڑی بہت. ہم نے دیکھا تھا کہ الرحمن، اللہ رب العزت اپنا انٹروڈکشن کیسے کراتے ہیں؟ الرحمن کے طور پہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سکھایا تمہیں قرآن. ہم نے کانٹیکس پڑھا تھا کہ اس پوائنٹ پہ جو مکنز تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی تو بہت سٹبن ہو گئے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں معجزہ چاہیے ابھی اور فوراً، معجزہ آئے گا تو ہم یقین کریں گے. ہم جو کانورسیشنز پڑھ رہے تھے ہم نے اس میں 3 phases آف ریجیکشنز پڑھی تھی کہ اچھا مکانیز نے ریجیکٹ کس طرح کیا تھا اللہ رب العزت کے پیغام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی کو. وہ جو کوشچن کرنے لگے تھے انہوں نے کہا کوئی ہمیں معجزہ ملے گا تو ہم یقین کریں گے. تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے معجزہ کیوں نہیں بھیجا. اللہ نے کہا کہ تم سے پہلی قوموں کو معجزے بھیجے گئے، کیا وہ یقین لے کے آئے؟ ان کے اوپر تو اتمام حجت ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ عذاب اللہ کا نازل ہو گیا کیونکہ انہوں نے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اللہ کی کمانڈمنٹس کو فالو نہیں کیا. تو اگر اللہ کو معلوم تھا کہ اگر اس نیشن کو بھی ایک معجزہ بھیج دیا جاتا ہے، ایک ویژول میریکل بھیج دیا جاتا ہے تو وہ بھی فالو نہ کرتے. اللہ کہتے ہیں کہ میں اس سارے سینیریو میں بھی تم سب پہ کیا ہوں؟ الرحمن ہوں، اور میں تمہیں یہ قرآن کا علم سکھا رہا ہوں. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ اس چیز کے، اللہ رب العزت اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے قرآن سکھایا، میں یہ علم سکھانے والا ہوں. تو ایک پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت جب بھی ہم اس کتاب کو کھولتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمارے ہیں، اللہ ہمیں پڑھانے والے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انسان کو اللہ نے کریٹ کیا، اور ہم نے اس کا پوری ایک ڈیٹیل دیکھی تھی کہ اللہ نے انسان کو کیسے کریٹ کیا. ہم نے اس میں ایک ورلڈ آف کمانڈ دیکھا تھا اور ایک ورلڈ آف کریشن، کہ عالم امر اور عالم خلق کو ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح عالم امر سے ایونچولی عالم خلق وجود میں آیا، اور پھر انسان کس طرح وجود میں آیا. اور انسان ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی انسان میں دونوں وجود ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایک فزیکل بینگ ہے جو عالم خلق سے ہی ہے، کریٹڈ ورلڈ سے ہے، اور ایک اسپرچل بینگ ہے ہمارا جو ہماری روح ہے جو عالم امر سے ہے. صحیح، ہم نے یہ ساری ڈیٹیلز دیکھی تھی. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اچھا انسان، اللہ رب العزت جو انسان کو انسان کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو بھی مادوں پہ بنایا ہے نا. ایک اس میں یہ ہے کہ انسان کو انس پہ بنایا گیا ہے. انسان کو کمپیشن، لو، مرسی، کیئر، اس سب چیزوں کی ضرورت ہے. انسان آگے دیتا بھی ہے اور اس کو اس سب کی ضرورت بھی ہے. اور دوسرا، انسان بھول جانے والا ہے. تو اللہ اپنا اس قرآن میں جو انٹروڈکشن کراتے ہیں وہ رحمان کے طور پہ کراتے ہیں کہ the ultimate one loving, the ultimate one caring for you is الرحمن، اللہ رب العزت. آپ کی اس نیڈ کو، وہ جو آپ کو ایک اندر سے فیل ہوتی ہے ضرورت، اس کو اللہ ہی، اللہ کا کلام اور اللہ کی ذات ہی پورا کر سکتے ہیں، انسان نہیں کر سکتے. دوسری چیز اللہ نے کہا کہ انسان تو بھول جانے والا ہے. اہم چیز اس میں یہ ہے کہ قرآن کو اللہ رب العزت ریمائنڈر کہتے ہیں کہ یہ کتاب باری باری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے، اس کا ایک ریپیٹیٹو اسٹائل ہے. تو یہ ریمائنڈر ہے، جو بھول جاتا ہے اسے ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کتاب آپ کے لیے وہ ریمائنڈر ہے جو آپ کو ہر دفعہ ہر لمحے یاد کرائے گی کہ آپ نے واپس اس رب کی طرف پلٹنا ہے، آپ کی اصل حقیقت اسی رب کی طرف ہے. تو ہم نے ایک اور چیز بھی ڈسکس کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ انسان کی 3 ریالٹیز ہیں، ون از دا اسپرچل، ون از دا فزیکل، اور تیسری انٹلیکچوئل ریالٹی، انٹلیکچوئل کیپیسٹی، جو فری ول اللہ نے دیا. جو اللہ نے کہا نا میں نے آدم کو کس کا نالج دیا؟ اسما کا، ناؤنز کا. یہ جو نالج دیا کہ ہی کین نیم تھنگس، یہ جو انسان کو اللہ رب العزت نے کیپیسٹی دی ہے
اس کو اللہ بیان کرتے ہیں علامہ بیان میں. اب ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے, علامہ القرآن, علامہ کا مطلب وہی ہے نا سکھانا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن سکھایا, اور پھر علامہ البیان, یہ جو ہو آ رہے ہیں دیٹس بیسکلی این اٹیچڈ پروناؤن. یہ اٹیچ کر رہا ہے, اسپیسیفائی کر رہا ہے اسے کہ خلق الانسان کو یہ بیان کی کیپیسٹی دی گئی ہے. کیونکہ علامہ جب پہلے آیا ہے قرآن کے ساتھ تو اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کوئی پروناؤن نہیں ہے, کوئی ڈسٹنکشن نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن از مور یونیورسل نا. اور ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جو سورہ ہے یہ انسانوں اور جنوں دونوں کو سائملٹینیسلی ایڈریس کرے گی. اللہ کی دونوں کریشنز کو نا, جو ان سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتے تھے جن, انہیں بھی اور ہمیں بھی قرآن ایک طرح سے ایڈریس کریے. تو آگے اللہ کہتے ہیں کہ اچھا بہترین میری قوت جو ہے, بہترین میری جو ہے نا صفت, وہ رحمانیت کی ہے. بہترین علم, کلائمیکس نالج قرآن کا ہے. اور میری کلائمیکس آف کریشن خلق کا, خلق الانسان ہے نا, تو یہ جو خلق میں نے تخلیق کیا ہے اس میں کلائمیکس انسان ہے. اور اس انسان کو جو میں نے کلائمیکس کوالٹی دی ہے وہ علامہ البیان ہے, بیان کی طاقت ہے. ہم اسے جنرلی جو ایک طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں بولنا. حیوان ناطق ہے نا انسان, یہ بولتا ہے. لیکن کلام وہ چیز ہے, کلام بھی بولنے کو کہتے ہیں. اور بول تو بہت سے کریچرز لیتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا فرشتوں نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ اللہ آپ آدم کو کیوں بنا رہے ہیں. اسی طرح وہ جو سورہ نمل ہے اس میں چونٹیاں بھی بولتی ہیں, اس طرح پرندے بھی بولتے ہیں, جن بھی سورہ جن میں بول رہے تھے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یونیکلی جو ایک چیز, یہ جو بیان کی صلاحیت ہے جو انسان کو دی گئی ہے, وہ اصل میں کیا ہے. بیان کا جو لفظ ہے وہ بانا یا بینو سے نکلتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ دو چیزوں کے درمیان سیپریٹ کر سکیں, دو آئیڈیاز کے درمیان سیپریٹ کر سکیں, مطلب ڈسٹنگوش کر سکیں. بینا کا مطلب ہوتا ہے بٹوین ٹو تھنگس. تو اینی تھنگ یو کین, دو چیزوں کے درمیان جب آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں نا, دیٹس بیسکلی بیان. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب ہم مائکروسافٹ, یہ جتنا مائکروسکوپس پڑھتے ہیں یا آئی, آپ ہیومن آئی کو پڑھیں تو اس کی ایک ریزالونگ پاور ہوتی ہے نا. اس پوائنٹ پہ اسے دو ڈاٹس ڈفرنٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں, یو نو the limit جہاں پہ وہ دونوں چیزیں سیپریٹ نظر آئیں گی. وہی چیز بیان ہے کہ آپ کی ایبلٹی جس میں آپ ورڈز کو سیپریٹ کر سکیں, آئیڈیاز کو سیپریٹ کر سکیں, سیلیبلز کو سیپریٹ کر سکیں, پھر ایونچولی چیپٹرز کو, سبجیکٹس کو, بکس کو, لرننگ کو سیپریٹ کر سکیں. ہم سیکھتے کیسے ہیں چیزیں, کوئی بھی چیز ہمیں یاد کرنی ہوتی ہے, لرن کرنی ہوتی ہے, تو ہم اسے سیپریٹ کرتے ہیں نا. اپنے فزکس میں بھی ڈیریویشنز کی ہوں گی, آپ ایک ایکویشن 1 لکھتے ہیں, پھر ایکویشن 2 لکھتے ہیں, تو آپ پھر انہیں الٹیمیٹلی کمبائن کرتے ہیں, پھر اسے ایک نیکسٹ فارمولا میں پٹ کرتے ہیں. مطلب آپ چیزوں کو سیپریٹ کرتے ہیں اور پھر ایونچولی یو کمبائن دم ٹوگیدر. دیٹس ہاؤ یو لرن, رائٹ. آپ ایک کمپلیکس پرابلم کو بھی جب سالو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے نا, یو ہیو ٹو بریک اٹ ڈاؤن انٹو اسمالر اسٹیپس. بیسک پارٹس میں آپ اسے بریک ڈاؤن کرتے ہیں, اور یہی اپروچ ہمیں سکھائی جاتی ہے کہ آپ پھر ایک ایک پارٹ کو جب کرتے رہتے ہیں تو ایونچولی آپ کا کمپلیکس پرابلم بھی سالو ہو جاتا ہے. ہم نے قرآن جو بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں اور ہم اسے پورے لیٹرز میں پڑھ لیتے ہیں, ایک سیکوینس میں سینٹینسز کے پڑھیں, لیکن جب ہم نے اسے شروع کیا تھا تو ہم نے کیسے کیا تھا, ایک نورانی قاعدے سے. ہم نے پہلے دن مصحف نہیں اٹھا دیا تھا اور ہم اسے پڑھنے نہیں لگ گئے تھے. ہم نے ایک ایک لفظ سیکھا, اس کی پروننسیشن سیکھی, پھر ہم نے ایونچولی سیکھا کہ اچھا ان ورڈز کو پٹ ٹوگیدر کس طرح کرنا ہے, اور پھر وہ لیٹرز سے ورڈز کس طرح بنیں گے, پھر ان سے فریزز ہم نے بنانا سیکھے, پھر ان کی ساؤنڈ سیکھیں گے کس طرح وہ ویری کریں گے, اور ایونچولی ہمیں سینٹینسز پڑھنے آ گئے اور ہم پیراگرافس پڑھ لیتے ہیں قرآن کے, اور حتیٰ کہ صفحے بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ جو بیسکلی اللہ نے آپ کو کیپیبلٹی دی ہے ٹو ڈفرینشیٹ, ٹو ڈسٹنگوش اینڈ الٹیمیٹلی کمبائن ٹوگیدر, جس سے آپ کمپریہنشن بھی کہتے ہیں, کہ آپ ایک چیز کو تو سننا ہے نا, آپ لسننگ کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ بول رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ بات کو کمپریہینڈ بھی کریں, یہ ایک بیان میں آتا ہے. اور دوسری چیز بیان میں آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو, جیسے کہا گیا نا, بولنا سکھایا, یو کین ایکسپریس یور سیلف, آپ اپنی فیلنگس, اپنے ایموشنز بول سکتے ہیں, آپ اپنی بات کو ارٹیکولیٹ کر سکتے ہیں ان سوفسٹیکیٹڈ مینر. یہ اللہ کا آپ پہ گفٹ ہے, اسے کہتے ہیں اللہ علامہ البیان. اس گفٹ کا نتیجہ ہے, اس تحفہ جو اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے, اسی کے نتیجے کی وجہ سے آج آپ جتنا جو لٹریچر, جتنی انجینئرنگ کا نالج, جتنا آپ نے کیمسٹری, بایولوجی, فلسفی, سارے جو آپ نے کانسیپٹس بنا کے ایک اپنی پوری ڈومین آف نالج بنایا ہوا ہے نا, لرننگ سیپریٹ سبجیکٹس میں, یہ سب یہیں سے, یہ ساری مینیفیسٹیشن آف سیپریشن ہے کہ آپ دو چیزوں کو, دو باتوں کو الگ کرنا سیکھے, اور آپ نے پھر ان سے نئی باتیں ڈرائیو کی, اور ایونچولی آپ نے اپنی سائنس یا اپنے نالج کو اس طرح پروگریس کیا. تو ایٹ دا پوائنٹ اس وقت جو انٹائر انٹلیکچوئل پروڈکٹ آف ہیومن مائنڈ ہے نا, جو چیز بھی ہم نے کی ہے, جتنی بھی یونیورسٹیز, جتنی بھی لائبریریز ایگزسٹ کری ہیں, دیٹس آل بیکاز آف ون گفٹ آف اللہ, اور وہ کیا ہے, علامہ البیان.
تو پہلا مطلب کیا ہوا بیان کا کہ اللہ نے آپ کو کلیئر سوفسٹیکیٹڈ اسپیچ سکھائی ہے کہ آپ کمپریہینڈ کرنا بھی جانتے ہیں, آپ ڈسٹنگوش کر کے کمپریہینڈ کرتے ہیں نا, تو آپ ڈسٹنگوش کرنا جانتے ہیں چیزوں کے درمیان, آپ انہیں کمپریہینڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. ایک اور مطلب جو آتا ہے اس میں, بانا جو لفظ ہے نا جس سے یہ بیان کا لفظ بنتا ہے, بانا ایک تو مطلب وہ ہو گیا سیپریشن. تو عربی میں جتنے بھی ورڈز ہیں نا, وربز پرٹیکولرلی فیل جو سیپریشن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وہ کلیئرٹی کو بھی ڈیفائن کرتا ہے ایٹ دیٹ سیم ٹائم. اسی طرح جتنے الفاظ مرجنگ یا کمنگ ٹوگیدر کی بات کرتے ہیں عربی میں, وہ اس وقت کنفیوژن کی بھی بات کرتے ہیں. جیسے امر مریج کا ایک لفظ آتا ہے نا کہ ایک میٹر کوئی بھی مادہ اتنا اس حد تک ایک دوسرے میں ملا ہو کہ ٹوٹلی آپ کنفیوز ہیں, فیوز ٹوگیدر مادہ, تو اس کو اسی طرح کنفیوژن سے بھی ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو عربک لینگویج میں ایک پوری سائنس آف تجوید ہے, جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ آپ قرآن کو پڑھتے کس طرح ہیں, کہ آپ اس میں لیٹر کو سیپریٹ, ساؤنڈ سیپریٹ اور سیلیبل کو سیپریٹ کرنا دیکھتے ہیں, آپ حرف کو حرف کے طور پہ الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں, آپ الفاظ کو ایک طرح سے مرج اپ نہیں کرتے. یہ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے کہ آپ بولتے ہوئے بھی اپنے لیٹرز کو سیپریٹ کرنا جانتے ہیں, الگ الگ ساؤنڈ ان کی پرناؤنس کرتے ہیں, یہ بھی علامہ البیان میں آتی ہے. اسی طرح ایک تیسری چیز جسے تفہیم القرآن میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو اللہ نے ایک اخلاقی حص رکھ دی ہے, آپ کے اندر جو اللہ نے ایک مورل کانشیس, جو مورل سینس رکھ دی ہے کہ آپ سیپریٹ کن کے درمیان کر سکتے ہیں, اچھائی اور برائی, حق اور باطل, صحیح اور غلط, ان سب چیزوں کے درمیان جو آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, جو اللہ نے آپ کے اندر یہ حص رکھتی ہے, یہ بھی علامہ البیان کے اندر آتی ہے. اس والے کانسیپٹ کو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھیں تو اس کو بیان القرآن میں ڈاکٹر سار احمد نے بہت اچھے ایکسپلین کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو بولنا سکھایا ہے, اسے جو ایک بولنے کی صلاحیت ہے یہ بخشی گئی, اور اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتوں میں جو سب سے زیادہ چوٹی کی صلاحیت ہے نا, جو پینیکل, دیٹس قوت بیان. اور میڈیکل سائنس کی بھی آپ کی جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس سے وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جتنی بھی آپ کو یہ بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے, اس کا تعلق آپ کے دماغ کی خصوصی بناوٹ سے ہے. سائنس کی زبان میں تو انسان ایک سوشل اینیمل ہی ہے, لیکن انسان کو حیوان ناطق, بولنے والا جانور کہا جاتا ہے. تو دماغ تو ظاہر ہے انسان سمیت تمام جانوروں پاس موجود ہے, لیکن ہر جانور کے دماغ کی بناوٹ اور صلاحیت مختلف ہے. اسی لحاظ سے ہم دیکھیں تو انسان کا دماغ تمام حیوانات کے دماغوں میں سب سے اعلیٰ ہے, اور اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو کسی اور جانور کے دماغ میں نہیں پائی جاتی. انسانی دماغ کے مختلف حصے ہیں, جیسے کہ آپ کی سماعت کا متعلقہ حصہ ہے, بصارت کا متعلقہ حصہ ہے, اور جو آپ کے حواس ہیں, جو آپ کے سینسز ہیں, ان سب سے جو حاصل ہونے والی معلومات ہے پہلے دماغ کے ان متعلقہ حصوں میں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے گرے میٹر کے پچھلے حصے میں پہنچتی ہیں. لیکن انسانی دماغ کا جو سب سے بڑا اور اہم حصہ ہے وہ آپ کا اسپیچ سینٹر ہے, اور پھر اس میں بھی کلام کے فہم اور ابلاغ کے دو متعلق جو مطلب ان سے ریلیٹڈ الگ الگ حصے ہیں. یعنی ایک حصہ یہ ہے جو آپ کو دوسروں کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے, جبکہ دوسرا حصہ دوسروں تک بات پہنچانے کے متعلق ہے, وہ آپ کو وہ صلاحیت دیتا ہے, اور یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو کے علامہ البیان میں آتی ہیں. اب ایک چیز ہمیں سوچیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بھی اللہ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے, لیکن ہماری جو باقی سینسز ہیں وہ کچھ حد تک جانوروں سے کم ہیں. جیسے ہماری دیکھنے کی سینس, ہم رات کو نہیں دیکھ سکتے اندھیرے میں بالکل, جبکہ یہ جتنے بھی نائٹ اینیملز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں. ہماری قوت سماعت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ایک ہارس کی ہوتی ہے, وہ اتنی دور سے قدموں کی چاپ پہچان جاتا ہے, لیکن انسان کو نہیں پتہ چلتا. اسی طرح آپ کی سونگنے کی حس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جتنی ایک کتے کی ہوتی ہے. وہ بہت, جیسے آپ یوز کرتے ہیں فورینزکس میں بھی اور ان سارے کرائم سینز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یوز کرتے ہیں ان اینیملز کو, ڈاگز کو, سب چیزوں کو, تاکہ وہ کوئی بھی میٹر ہے اس کے, کوئی بھی معاملہ ہے اس کی گہرائی تک پہنچ سکے نا. تو ان ساری صلاحیتوں میں جو بھی دوسرے جانوروں میں پائی جاتی ہیں, ان میں جو بیان اور گویائی کی صلاحیت ہے نا, جو اپنے آپ کو صحیح طرح ایکسپریس کرنے کی صلاحیت ہے, اس کا سب سے مطلب اس کا طرح امتیاز ایک طرح سے the best possible form human being ہے. تو اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ اس سارے کانٹیکس میں جب یہ آیات آ رہی تھی تو مشرکین کے کافی زیادہ آرگیومنٹس تھے, لیکن اس میں جو انہوں نے بہت سارے ریشنلز دیے نا اسلام کے خلاف, اسلام کو ڈس ریگارڈ کرنے کے لیے, لیکن اس میں فائنل آرگیومنٹ ان کا کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وی ول بلیو اٹ وین وی سی اٹ.
یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا, ہم کہہ رہے تھے بھائی ہمیں معجزہ دکھاؤ, we need a visual miracle, ہم دیکھیں گے تو ہم یقین کریں. لیکن یہاں ایک بہت بٹوین دا لائنز اللہ رب العزت نے اتنی پاورفل بات کی ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ جو علامہ البیان ہے, جو گفٹ آف بیان ہے, دس ابلٹی کہ آپ کنونس ہو جاتے ہیں تھرو اسپیچ, یہ سپیریئر ہے کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں اور اس سے کنونس ہوں. میں دوبارہ کہہ دیتی ہوں کہ آپ کسی چیز کو سن کے جو کنونس ہو جاتے ہیں, اٹ از سپیریئر کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں, آپ اسے ویژولی دیکھیں اور اسے کنونس ہو. کیسے سپیریئر ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں, کہیں پہ فائر الارم بجتا ہے تو سارے ہیومنز ہیں ایک طرح سے وہ بلڈنگ چھوڑ جائیں گے, اور جتنے اینیملز ہیں وہ جب تک اسموک یا ہیٹ نہیں دیکھیں گے, جب تک انہیں لگے گا نہیں, اسے محسوس نہیں کریں گے اپنی سینسز کے ذریعے, تب تک وہ نہیں جائیں گے وہاں سے. آپ ایک ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ کو ایک نیوز آتی ہے, بلکہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ کو ایک نیوز آتی ہے کہ بھئی یہاں سے 2 روڈز کے بعد نیکسٹ ٹرن پہ ایک بہت برا ٹریفک جام ہے. آپ اس میں اگر پھنس گئے تو آپ کا پورا دن ضائع ہو جائے گا. تو کیا آپ پھر بھی وہی روڈ لیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں, میں پہلے اس روڈ پہ جا کے ٹریفک جام دیکھوں گی, پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ اچھا اصل میں بھی ٹریفک جام ہوا ہوا ہے. نہیں, ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر کوئی ریلائبل سورس ہمیں کوئی نیوز دے رہا ہو, کوئی پرٹیکولر انفارمیشن دے رہا ہو, تو ہم اس پہ یقین کرنا جانتے ہیں, ہم اس سے کنونس ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم سن کے کنونس ہو سکتے ہیں, اسپیچ کے ذریعے کنونس ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کیرزمیٹک لیڈرز آئے ہیں, ایک بڑی طاقت ان میں, جو ان کی بولنے کی صلاحیت ان کی سب سے بڑی طاقت تھی. آپ ہٹلر کو دیکھ لیں, آپ ابراہم لنکن کو دیکھ لیں, آپ آج کے دور میں عمران خان کو دیکھ لیں, تو یہ اللہ نے یہ صلاحیت انسان میں رکھی ہے کہ وہ جو علامہ البیان ہے وہ کنونس ہوتا ہے تھرو اسپیچ. آپ اپنے مورلز, اپنے بلیف سسٹم, یہ سب اسپیچ کے ذریعے بدل سکتے ہیں کسی کو سن کے. آج جو پوری ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ایک طرح سے ایگزسٹ کری ہے, تو ایک بہت بڑا اس میں جو فیکٹر پلے کرتا ہے وہ ہم کہتے ہیں نا ورڈ آف ماؤتھ. اصل ایڈورٹائزمنٹ تو یہی ہے نا کہ آپ نے کسی نے آپ کو بتایا فلاں پروڈکٹ اچھا, آپ نے نہیں استعمال کیا ہوگا, آپ لوگوں سے ریکمنڈیشنز لیتے ہیں نا. آپ جب بھی کوئی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے ریویوز کیسے ہیں, کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کہ آپ اس کی ایک چیز کی کریڈیبلٹی دیکھتے ہیں نا, کہ لوگ سن, ایک طرح سے وہ ٹائپڈ ہوتا ہے, لیکن دیٹس دا سیم تھنگ کہ آپ اس کی کریڈیبلٹی کو اپنے آپ کو کنونس کرتے ہیں تھرو جو آپ کو پرٹیکولر میڈیم مل رہا ہوتا ہے اس سے. تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ صلاحیت دی گئی ہے, یہ آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت بیان کی دی ہے کہ آپ کنونس ہو سکتے ہیں تھرو اسپیچ. آپ اسے ویژولی نہ بھی دیکھیں پھر بھی. یہ صلاحیت جانوروں میں نہیں ہے, یہ ڈاگز, برڈز اور گراس ہاپرز ان سب میں نہیں ہوں گے. جیسے ایک فائر الارم بجے گا تو آپ اس بلڈنگ سے کمرے کو چھوڑ جائیں گے, پر جانور نہیں چھوڑ کے جائیں گے. وہ بیان کی طاقت سے بینیفٹ نہیں ہو سکتے, حتیٰ کہ بہت سیدھی بات بہت اونچی اور صحیح طرح کہی جا رہی ہے, وہ پھر بھی اس سے بینیفٹ نہیں ہو سکتے. یہ وہ صلاحیت ہے جسے ہمیں اپنے اندر اپریشیٹ کرنا ہے. اب ہمیں ایک چیز اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہیومنز جو ہیں وہ اللہ کہتے ہیں خلق الانسان, کہ یہ موسٹ ایوالوڈ, موسٹ سوفسٹیکیٹڈ اللہ کی کریشن ہے نا, احسن تقویم ہے یہ. تو یہ اللہ نے اس کریشن کو اس چیز کے بھی کیپیبل بنایا ہے کہ وہ ہائر مینز آف کمیونیکیشن سے بینیفٹ کر سکے. وہ چیزوں کو صرف دیکھ کے یقین نہ کرے, بلکہ وہ ہائر مینز آف کمیونیکیشن کہ وہ اسپیچ سے, ریلائبل سورس سے آتی اسپیچ سے بھی بینیفٹ کر سکے. تو اللہ نے کہا کہ جو میں اپنی فائنل ریولیشن دوں گا, جو میرا وہی کا اصل پیغام ہوگا نا, جو ہیومنس کو اپنے اس کے پینیکل پہ جا کے ملے گا, وہ بیان کی شکل میں ہوگا. قرآن تو اس دور میں اسپیچ ہی تھا نا. وہ کیا کہتے تھے کفار کہ یہ کیا ہے, یہ تو صرف باتیں ہیں, یہ تو صرف کلام ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو فائنل اور لاسٹ ریولیشن آف اللہ ہے, یہ ہیومنس کو اس فارم میں دی گئی ہے کہ انسان کو اپنا ہائیسٹ انٹلیکٹ جو پوٹینشیل ہے وہ یوٹیلائز کرنا پڑے, کہ آپ کنونس ہوں تھرو لسننگ انسٹیڈ آف سینگ سم تھنگ ویژول. لیکن اس سب کے بعد, اس سارے کانٹیکس کے بعد بھی اگر میں یہ کہوں, کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم صرف تبھی یقین کریں گے جب ہم دیکھیں گے, تو اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ ہمارے درمیان اور جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ جانور بھی دیکھ کے دے سی, دے ٹیسٹ, دے اسمیل, اپنی فزیکل سینسز کو بھی یوز کرتے ہیں اور پھر وہ یقین کرتے ہیں نا.
لیکن اللہ نے ہمیں ایک ابیلٹی دی ہے دیٹس ابو آل اینڈ دیٹس واٹ علامہ البیان. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بیان کی طاقت دی ہے. یو کین ڈسٹنگوش, یو کین, آپ کو فہم, ابلاغ, یہ سب چیزیں دی ہیں میں نے. اور جب آپ اس گفٹ کو, اپنی اس بیان کی طاقت کو ڈیناؤنس کر دیتے ہیں تو آپ ایک طرح سے قرآن کو بھی ڈیناؤنس کر رہے ہیں. اس دور میں تو ایک ابناکشس آڈینس تھی جو بہت اسٹبن تھی, جو بہت ضدی تھی, جو کہی تھی میں نے تو بھائی ویژول میریکل ہی دیکھنا. تو اللہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے درمیان اگر تمہیں بھی دیکھ کے ہی یقین آئے گا تو تمہارے درمیان اور یہ جو تمہارے ارد گرد جانور ہیں ان کے درمیان تو کوئی فرق ہی نہیں ہے نا. اللہ ریلیٹ کرتے ہیں سورہ قمر میں اور پچھلی صورتوں میں نا کہ انسان جو ہیڈلس لوگ ہیں, جنہیں لاپرواہ لوگ ہیں, ان کو کیٹل کے ساتھ نا, جیسے بھیڑ بکریاں بس چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں. تب ہیومنس کو اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے, یہ چوٹی کی صلاحیت دی ہے, تو اگر آپ اسے ڈسریگارڈ کر رہے ہو تو پھر تو آپ اپنی ایگزسٹنس کو اور اپنے پرپس کو, ہر چیز کو ڈسریگارڈ کر رہے ہیں ان دا لانگر رن. ایک اور چیز جو بیان میں آتی ہے وہ ہے کلیئرٹی. اگر ہم بیان کے مطلب کو گہرائی میں دیکھیں تو کہ آپ جو چیز بول رہے ہوں, آپ جو چیز پرسیو کر رہے ہوں, آپ ڈلیور کر رہے ہوں, وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہو. کیونکہ جب آپ ڈسٹنگوش کرنا جان جاتے ہیں نا, وہی ریزالونگ پاور والے کانسیپٹ آتا ہے کہ جب آپ دو ڈاٹس کو سیپریٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کلیئرٹی ہے کہ آپ کے دونوں ڈاٹس الگ ہیں لینس کے ذریعے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو دس بک اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن از سپوز ٹو بی کلیئر ٹو می. کہ اگر آپ جینوئن وے میں آئیں گے اس کتاب کی طرف, آپ اس نیت کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے اس کتاب کو سیکھنا ہے اور اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے, تو کچھ پری ریکوزٹس ہیں. آپ کو آبویسلی آپ کو زبان تھوڑی سی اس کی سیکھنی پڑے گی, آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کتاب کو, کانٹیکسٹ کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا, اور آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ دس بک یہ آپ کو زندگی میں کلیئرٹی دے گی. کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ سیکوینس اس طرح نہیں کہ اللہ نے تو پہلے انسان کریٹ کیا اور پھر قرآن آیا, لیکن یہاں تو سیکوینسنگ آف پریورٹی ہے اس سورہ میں کہ علامہ القرآن کے پرپز پہلے, آپ کا انسٹرکشن مینول پہلے ایکسپلین ہوا ہے, اور خلق الانسان آپ کی کریشن بعد میں ایکسپلین ہوئی ہے کہ آپ کی کریشن سے زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کا پرپز ہے. اور اللہ کہتے ہیں اس پرپز کو سمجھنے کے لیے میں نے علامہ البیان دے دیے, آپ کو بیان کی صلاحیت دے دی گئی ہے. تو یہ دیز 3 اسٹیٹمنٹس, یہ جو پوری 4 آیات ہیں, دیز آر بیسکلی چیلنجنگ ہیومینٹی. کہ آپ کے سارے جو کانسیپٹس بنے ہوئے ہیں انہیں وہ ایک طرح سے چیلنج کرتی ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو نا کہ تم نے دیکھ کے یقین کرنا ہے, پر وہ سب چیزیں تو پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہیں, تمہیں وہ سب کچھ پہلے ہی دے دیا گیا ہے, وہ صلاحیتیں, وہ کیپیبلٹیز, وہ جو تمہیں ریکوائرڈ ہے کہ سچائی تک پہنچنے کے لیے, وہ تو تمہیں دے دیا گیا ہے, تمہیں تخلیق کر دیا گیا ہے, تمہیں علامہ القرآن دے دیا گیا ہے, قرآن کی کتاب آ چکی ہے تمہارے درمیان, اور تمہیں کمپریہنشن, یہ بولنے, یہ سمجھنے اور ڈسٹنگوش کرنے کی طاقت دے دی گئی ہے, جس سے تمہیں کلیئرٹی ملے گی. اس میں ایک بہت پاورفل جو ایک پوائنٹ ایکسپلین کرتے ہیں ایک اسکالر, وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم ریشو پرپورشنز میں دیکھتے ہیں نا کہ 3 ویلیوز ہوتی ہیں اینڈ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی فورتھ. یہ ہوتا ہے نا کہ 3 ویلیوز دی ہوتی ہیں اور آپ کو ایکس نکالنا ہوتا ہے, تو اس میں بھی اس طرح وہ کہتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن از 1 سینٹینس, کہ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی, اور پھر خلق الانسان, اسی نے انسان کو پیدا کیا, یہ دوسرا ہے. اور تیسرا علامہ البیان, کس لیے یہ سب چیزیں دی, تاکہ آپ قرآن کو اس بیان کی صلاحیت کے ذریعے سمجھ سکیں, آپ قرآن کو ایکسپلین کر سکیں. اب یہ جو بیان کی صلاحیت ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ وکیل اور جو پروفیشنز ہیں, پبلک اسپیکنگ, ڈپلومیٹس, ان سب میں یہ بیان کی صلاحیت, آپ کا قوت گویائی بہت استعمال ہوتا ہے, اور لوگ بہت امپریس ہوتے ہیں آپ اچھا بولنے والے ہوں تو. پر یہ اللہ کہتے ہیں کہ تو اسی برابر ہے نا کہ آپ دنیا کے کاموں میں اسے استعمال کرتے رہیں, جیسے آپ ایک توپ سے ایک مکھی مار رہے ہیں. آپ جب تک اس صلاحیت کو الٹیمیٹ نالج, الٹیمیٹ ایجوکیشن کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے, یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کریں گے, تو یہ آپ اپنی صلاحیتوں کو جن کاموں میں استعمال کریں ہیں, دے آر ایکویلنٹ ٹو کہ آپ ایک توپ سے صرف ایک کیا کریں, مکھی مار رہے ہیں. سو دس از علامہ البیان کا ایک کرکس. اور ایک اور چیز جو ہمیں سے سمجھ آتی ہے, ہم سب قرآن کو رسپیکٹ کرتے ہیں نا ایز اے بک, کہ ہم, اور یہ ہماری مینیفیسٹ مطلب آل اکراس دا گلوب ایک طرح سے آپ قرآن کو عزت دیتے ہیں, کہ آپ اس کے لیے ریسیٹیشن کمپٹیشنز کراتے ہیں, آپ اسے ریپ کر کے رکھتے ہیں غلاف میں, آپ اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو وضو کر کے لگاتے ہیں نا, اور یہ کہ جب بھی آپ پڑھا جاتا ہے تو آپ سر ڈھانپ لیتے ہیں خواتین, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ
کہ اس کی طرف کمر بھی نہ کی جائے, مطلب اس کا احترام ہم کرتے ہیں اس کتاب کا. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے سکھائی ہے. اللہ تو یہاں کہتا ہے علامہ القرآن, میں نے تو قرآن سکھایا, اور اس کے ساتھ علامہ البیان, میں نے تو تمہیں بیان کی طاقت بھی دی ہے, یہ صلاحیت بھی میں نے سکھایا, بولنا بھی میں نے ہی سکھایا ہے. اگر آپ قرآن کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو اپنی بولنے کی صلاحیت کا بھی احترام کرنا ہے. You should have high regard for your ability to speak. آپ کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. اللہ کہتے ہیں نا علامہ آدم الاسماء, کہ میں نے آدم کو ناؤن سکھائے. تو آپ جب بھی کوئی نیا ناؤن سیکھتے ہیں, دیٹس بیسکلی کنٹینیوشن. جو اللہ نے آدم کو سارے ناؤن سکھا کے تھے ایک وقت میں, اب ہم جو بھی کوئی نیا لفظ نکالتے ہیں, نیا ناؤن سیکھتے ہیں, تو وہ اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے, وہ اسی چیز کی کنٹینیوشن آ جاتی ہے. ایک اس میں انتہائی پاورفل چیز یہ ہے کہ ہم جس دور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کی فلدی لینگویج کس حد تک آپ کے کلچر میں آ چکی ہے. آپ جب بات بھی کرتے ہیں, ہم کیونکہ زیادہ تر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے کمیونیکیشن, ہمارے سلینگز کس حد تک مطلب ایک طرح سے پستی میں گرے ہوئے ہیں نا. ہماری لینگویج کہاں پہ ہے, ہم بالکل اپنے کلام کی عزت کرتے ہی نہیں ہیں. یہ جو ہم پہ ایک انفلوئنس آف ویسٹ آ گیا ہے ایک طرح سے, اور یہ جو ایک نیٹ فلکس کے دیں, حتیٰ کہ آپ یہ کارٹونز ہی دیکھ رہے ہیں, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, یہ جو کلچر نے آپ کو اوپر سے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے, اس سب نے ایک چیز جو آپ کی سب سے زیادہ خراب کی ہے, وہ آپ کا بولنے کی صحیح لینگویج آپ کی خراب کر دی ہے. آپ ایسے فلزی لینگویج اب استعمال کرتے ہیں ایسے آپ دنیا میں آکسیجن ایگزسٹ کر رہی ہے. آپ ہر بات میں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ آپ کے شاید ذہن میں بھی آ رہے ہیں, جو بہت نارملی بہت زیادہ ہارشسٹ اور بہت ہی عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم قرآن کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن سکھایا ہے, اللہ نے اس کتاب کا علم سکھایا ہے, تو اللہ کہتا ہے میں نے بیان کی صلاحیت بھی تمہیں سکھائی ہے. تو اس کو بھی اس کے لیے بھی ہائی ریگارڈ ہونا, اس کے لیے بھی رسپیکٹ ہونا ہماری زندگی میں لازمی ہے, کہ ہم قرآن کو جس طرح عزت دیتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے بیان کرنے کی صلاحیت کو بھی عزت دیں. قرآن میں آتا ہے کہ when you get faith, جب آپ کو ایمان آ جاتا ہے, تو فلدی لینگویج آپ کے لیے, جو فاؤل لینگویج ہے, یہ جو کرپٹ ورڈز آپ یوز کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے ٹیریبل ہو جاتے ہیں استعمال کرنا. جب آپ کے لیے رسپیکٹ فار ریولیشن آتا ہے, تو آپ کی زبان میں خود ہی احترام مینیفیسٹ ہونے لگ جاتا ہے. آج ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایک طرح سے زبان میں یہ بھی چیز آتی ہے نا بیان کے اندر, کہ آپ جو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جو غیبت کر رہے ہیں, اور جو یوز لیس اسپیچ, ہم کوئی مقصد نہیں ہے اس بات کا, اور ہم اتنی دیر گھنٹہ یوز لیس اسپیچ میں استعمال کر دیتے ہیں. مطلب یہ جتنی آبسینٹی اور جتنی فاؤل لینگویج ایک طرح سے ایگزسٹ کری ہے, یہ آپ کے بیان کی صلاحیت کو ڈیٹیوریٹ کری ہے. یہ آپ کو جو اللہ نے ایک نالج دیا ہے, جس نے آپ کو سپیریئر کیا ہے, جس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ اس کا کوئی عزت احترام, آپ اسے اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے, آپ اس کے لیے اللہ کے شکر گزار ہیں ہی نہیں. بلکہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں, اس کے بعد ہم اس ایک پرٹیکولر صلاحیت کے لیے اللہ کے ناشکرے بن جاتے ہیں بہت سے مقامات پہ. ہم نے پڑھا نا کہ جہاد مختلف قسم کا ہے, اور سب سے اول جہاد کون سا ہے؟ جہاد بالنفس. کہ آپ اپنے اندر والے, یہ جو آپ کے اندر نفس ہے, اس سے لڑیں, کہ آپ اسٹرائیو کریں کہ آپ بہتر بن سکیں. یہ ریئل جہاد ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم آن لائن ورلڈ میں دیکھیں, اتنی یوز لیس اسپیچ استعمال ہو رہی ہے نا, اینڈلیس ٹیکسٹنگ اور کامنٹنگ, اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو بولا تو نہیں, ہم نے ٹائپ ہی کیا, تو اٹس دا سیم. آپ نے اپنا دماغ تو استعمال کیا نا, آپ نے اسے کمپریہینڈ تو کیا ہے نا. اب الگ بات ہے آپ بنی اسرائیل کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ. تو مسلمانوں کو ان پرٹیکولر کیئرفل ہونا چاہیے اس بات کے لحاظ سے. ایک عربک پوئٹ کہتا ہے کہ there is not a single writer except that he will die and his words will remain throughout the history. So don't write something until it pleases you on the day of judgment. کہ آپ کچھ بھی ایسا مت لکھیں یا آپ کچھ بھی ایسا مت بولیں کہ الٹیمیٹلی وہ چیز آپ کو ڈے آف ججمنٹ پہ بینیفٹ نہ کریے. قیامت کے دن وہ چیز آپ کے خلاف نہ کھڑی کر دی جائے. آپ کو اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ میں نے تو یہ صلاحیت دی تھی, میں نے تمہیں انسان بنایا تھا, میں نے تمہیں یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی دی تھی, لیکن تم نے کہاں اسے لگایا. اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اصل میں اسپریڈ کیا کر رہے ہیں پورے اس آن لائن ورلڈ میں, جو اب
क्योंकि अब एक ही रियलिटी बन चुका है। तो आप पहले तो ये है ना कि हम एक चीज़ बोलते हैं नॉर्मल कन्वर्सेशंस में, वो बोल के खत्म हो जाती है। लेकिन अब आप उस चीज़ को जब आप कमेंट्स लिखते हैं वीडियोज़ के नीचे, और चाहे अच्छे लिख रहे हो, बुरे लिख रहे हो, आप एक चीज़ सर्वर्स पे पुट कर रहे हैं, और वो आपके बाद भी जनरेशंस तक एग्ज़िस्ट करेगी। अगर आप कोई फाउल लैंग्वेज और कोई इविल और ये कोई चीज़ आगे, चाहे आपने अनकॉन्शियसली कर दिया हो, बट दैट्स गोना एग्ज़िस्ट, और आपको या तो उसकी नेकी मिलेगी या गुनाह मिलता रहेगा इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन। तो हमारी ज़ुबान और हमारी ये जो सलाहियतें हैं, ये अगर हमें दी गई हैं तो दे डू कम विद अ प्राइस। हम इसके जवाबदेह हैं। आज के दौर की हम सारी कॉमेडी देख रहे हैं, तो मतलब इतनी अजीब चीज़ है ये, कि आपकी सारी कॉमेडी दूसरों को नीचा दिखाने, किसी रेस को, किसी नेशन को, किसी एथनिसिटी को नीचा दिखाना और उन्हें कॉन्डिसेंड करना पीपल को, ये बेसिकली आपकी एक फन गेम बन गई है। या तो ऑब्ससेनिटी पे आपकी सारी कॉमेडी बेस्ड करती है, या इन सब चीज़ों को बेस्ड करती है। आपका जितना मीम कंटेंट है, क्या है? क्या आपने किसी को उठाया और आप उसे बैश कर रहे हैं, या कोई ऑब्सीन थिंग है आप उसको मज़ाक में ले रहे हैं। और मसला असल में ये आ रहा है इस दौर में, कि आपकी जो लाइन्स हैं ना, जो एग्ज़िस्ट करती हैं, वो तकरीबन वैनिश हो चुकी हैं। आपका ये जो कल्चर है ना, ये नॉर्मलाइज़ हो रहा है। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जैसा भी कोई मीम कंटेंट हमारे फ़ोन पे आ जाए और हमें मैसेज में नज़र आ जाए। शायद एक पॉइंट पे हमें लगता हो कि ये तो बहुत अजीब चीज़ है, ये क्यों फ़ेसबुक और एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे एग्ज़िस्ट कर रही है। पर इस पॉइंट पे वो चीज़ हमारे लिए इतना नॉर्मल हो चुका है कि नोबडी स्पीक्स अगेंस्ट इट। यू नो द न्यू नॉर्मल जो हम कहते हैं, दिस इज़ हाउ कल्चर्स आर एक्चुअली चेंज्ड, कल्चर्स आर इन्फ्लुएंस्ड। आप सोशियोलॉजी में देखें तो इसी तरह ही होती है। एक चीज़ बेसिकली उसका आइस पिनेकल होता है, वो पिनेकल पे आपको नज़र तो आ रही है ऑन द टॉप कि अब ये सब चीज़ें इतनी ओपनली इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं, पर इसके नीचे पूरा एक आइसबर्ग है। आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि इसका असल में करप्शन शुरू कहाँ से हुई है, डिटेरियोरेशन शुरू कहाँ से हुई है। हदीस है ना कि अब तो एक कॉन्सेप्ट ये भी आ गया है कि आप कहते हैं कि नहीं, नॉट जजिंग ना, हम जज नहीं करते बिल्कुल। तो जज करना बहुत से मुकामात पे गलत है, और हमें समझ आता है कि कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिसमें आपको हर बंदे को उसका एक पर्टिकुलर फ्रीडम देना है। पर जब तक आप गलत अपने लिए डिफाइन नहीं करेंगे, तो आपके तो दिल में भी वो बेयर मिनिमम लेवल ऑफ ईमान क्या है कि आप दिल में गलत समझें। उसके बाद ये कि आप ज़ुबान से रोकें, उसके बाद ये कि आप हाथ से रोकें। तो अगर आप उसको जज करके अपने लिए डिफाइन नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ की डेफिनिशन कि दिस इज़ एक्चुअली रॉन्ग, तो आप भी उस नॉर्मल, आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। और जब कोई आपकी चीज़ आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा होगा। उसकी फिर बम्बार्डमेंट आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो रही होगी। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि अल्लाह से बात करते हैं ना, बारी-बारी तक़वा की, कि बी केयरफुल ऑफ अल्लाह। जहाँ पे लिखा होता है ना, कभी हम किसी मॉल्स वग़ैरह में जाते हैं तो देयर इज़ रिटन कि कैमरे की आँख आपको देख रही है, और हम एक तरह से कॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा वी हैव टू एक्ट लाइक फाइन और समथिंग। और यहाँ तो अल्लाह हमें हर वक़्त देख रहा है, हमारे हर अमल को देख रहा है। तो वी हैव टू बी एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ अल्लाह इस सब में। तक़वा, कि हर चीज़ को आप, आगे हम जो आयत पढ़ेंगे उसमें बारी-बारी अल्लाह मीज़ान और बैलेंस और जस्टिस, इन सब चीज़ों का ज़िक्र करेंगे। अल्लाह कहेंगे कि मैंने जो कायनात बनाई है वो एक प्रीसाइज़ बैलेंस पे क्रिएट की है, और जो तुम करोगे, अगर तुम अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान इल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, कि अगर तुम इस मीज़ान में खराबी पैदा करोगे, तो अल्टीमेटली तुम्हारी डिस्ट्रक्शन है। तो हम वापस आते हैं अल्लामाहुल बयान। सोचने की चीज़ है कि हमारा वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, हमारे कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, वो वक़्त के साथ-साथ स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं ना, कि आप वीडियो कॉल्स और इन सब चीज़ों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर हमारा जो लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन है, जो लैंग्वेज यूसेज है, वो एक तरह से इतना डिटेरियोरेट हो चुका है। आपकी पूरी, आप अपना एंटरटेनमेंट कल्चर देख लें पूरा। क्या एंटरटेनमेंट थी पुराने वक़्तों में? पोएट्री, स्टोरी टेलिंग, जो आज क्लासिकल लिटरेचर में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। इट वाज़ सोफिस्टिकेटेड एक्चुअली। उसकी कोई एक मॉरल कॉन्शियस था, वो एक वैल्यू की रखती थी अपने अंदर। पर हमारे आज के दौर में हम इतनी चाइल्डिश, और एक तरह से जो हमारी एंटरटेनमेंट बन गई है आज के दौर में, वो हमारा ये जो अल्लाह कहते हैं ना अल्लामाहुल बयान, ये जो ताकत ऑफ बयान है, इसके लिए इंसल्ट है। इट्स बेसिकली इंसल्ट टू ह्यूमन इंटेलेक्ट। आज आप इन्फॉर्मेशन एज में एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, जहाँ इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट बहुत ज़्यादा है,
لیکن جو اصل نالج ہے نا جو آپ کو بینیفٹ کرے گا وہ آپ کو بالکل نہیں ملتا. آپ ایک گوگل سرچ پہ بہت سی چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں, سب چیزوں کی تک آپ کو رسائی ہے, لیکن اصل چیز جو آپ کو کریٹیکلی اویک کرے, جو آپ کو کانشیس کرے, وہ نہیں ایگزسٹ کر رہی. تو اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اس دور میں اب اس کتاب کی طرف واپس پلٹیں, کیونکہ یہ کتاب بھی ہے جو آپ کی بیان کی طاقت کو اسٹرانگر کرے گی, جو آپ کو کریٹیکل لینس دے گی, جو آپ کو کانشیس کرے گی, جو آپ کو حق اور باطل کے درمیان ڈسٹنکشن بتائے گی, جو آپ کو ایک مورل سینس دے گی. آپ اس کتاب کی طرف جب آئیں گے اور جب آپ پاز کریں گے اور ریفلیکٹ کریں گے اور آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آنے لگے گا کتنی چیزیں جو ہمارے لیے نارملائزڈ کر دی گئی ہیں اس دور میں, اور کس ایکسٹینٹ تک کر دی گئی ہیں ہمیں تو ان کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے. کیا کیا کچھ ہے جو ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اچھا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا ہم جس چیز کو انکاؤنٹر کر رہے ہیں, دس از آل فلتھ. اور اللہ ان سب کے خلاف قرآن میں کتنا اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے احکامات کی باہر کی چیزیں ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ چیزیں اتنی نارمل ہو چکی ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. تو بہت ضرورت ہے کہ یہ جو ہمیں صلاحیت, ہمیں جس پرپز کے لیے کریٹ کیا گیا ہے, ہم اسے سمجھیں, اور یہ جو رائٹ صلاحیت ہے, بیان کی صلاحیت ہے, اس سے پہلے ہم اسے استعمال کر لیں کہ اس کے اوپر زنگ لگ جائے. اللہ کہتے ہیں نا کہ میں ان کے دلوں کو مہر لگا دیتا ہوں. وہ سنتے دیکھتے تو ہیں لیکن وہ پھر بھی اندھے بہرے گونگے ہوتے ہیں. آگے جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں یہی ہوتا ہے. اللہ پورا ایک ہی کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اچھا دیر از اے ٹائم لمٹ, وہ ٹائم لمٹ ختم ہونے والی ہے کسی بھی وقت. ایک اور چیز جو بیان میں آتی ہے, اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بیان سکھایا, تو اس کے اندر ایک اور مطلب یہ بھی آتا ہے کہ ہم ہیومنس کو, پرٹیکولرلی مسلمس کو, ہمیں ریسپیکٹ کرنا ہے ساری اسپیچز کو, مطلب ساری لینگویجز کو. مسلمس ہیو ٹو بی ملٹی لینگویج نا, کیونکہ سارا بیان, ہر زبان اللہ نے سکھائی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی جو سوسائٹی ہے اسے جنرلی انکریج کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ زبانیں سیکھیں, کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. لینگویجز جب آپ کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں وہ آپ کی تھنکنگ کو ایکسپینڈ کرتی ہے, وہ آپ کو ایک براڈر تھنکر بناتی ہے, آپ کے اوپر ایک پورا نئی دنیا کھل جاتی ہے نا, اور آپ ایک نئے لٹریچر کو, نئے کانسیپٹس کو ایکسپوز ہوتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ملٹیپل لینگویجز سیکھیں. اب ہم رہ بھی اس طرح کے کنیکٹو ٹائمز میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر چیز میں اچھا ہیں. اب ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ عربی, اردو, فارسی, انگلش, یہ ساری زبانیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں یا ہمیں آتی ہیں کس لحاظ سے, تو اللہ نے ان کا کریڈٹ لیا. اللہ کہتا ہے علامہ البیان, یہ سب چیزیں میں نے سکھائی ہیں. تو آپ کو ہر زبان کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. ہم بہت سے پوائنٹ پہ, جیسے کیونکہ ہم سب کانشیس میں ہیں, وی ہیو بین کالونائزڈ فار لائک اباؤٹ اے سینچری اینڈ مور. تو ایک ہمارا ایک پرٹیکولر اسٹریٹا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی انگریزی, ایک طرح تو ہم نے اپنے اوپر حاوی بھی کی ہوئی ہے زبان, اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ بھائی انگریزی تو بھائی یہ, اور we disrespect the language at many stages. تو اس میں علامہ البیان کی آیت ہمیں کیا کہتی ہے کہ نہیں, ہر زبان کی رسپیکٹ کرنا آپ پہ لازم ہے. عربی بہت اہم ہے, عربی سپریم میڈیلین ہے اللہ کا نا. اللہ نے جس زبان میں اللہ نے کمیونیکیٹ کیا, آپ کو وہ زبان سیکھنی ہے کیونکہ وہ اللہ کی زبان ہے. جب ہم باقی زبانیں سیکھ سکتے ہیں تو اس زبان کا بھی ہم پہ حق بنتا ہے. اس زبان کو اللہ نے آنر کیا ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا کہ باقی ساری زبانوں کو ڈسآنر کر دیا ہو نا. جیسے اللہ نے عربوں میں کتاب نازل کی نا, اس وقت پرٹیکولر جو اس وقت سراؤنڈنگ آڈینس تھی وہ عرب تھے, لیکن اللہ نے باقی ساری ریسز کو تو ڈسآنر نہیں کر دیا, ڈسریگارڈ نہیں کیا. اور اسلام کو اگر آپ دیکھیں, عربی اسلام کی ایک یونیورسل لینگویج ہے among Muslims, اور یہ بیوٹی آف اسلام ہے. لیکن اسلام جہاں جہاں گیا, چاہے ایران میں گیا ہے, چاہے برصغیر میں آیا ہے, جو برصغیر کی زبانیں تھیں وہ کنزرو نہیں ہیں. اسلام نے کہیں کوئی زبان ختم نہیں کی. اور یہ سب چیزیں علامہ البیان کی آیت سے انٹرپریٹ ہوتی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ساری زبانیں سکھائی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ ہر جو کلام میں نے سکھایا اس کی عزت, اس کی احترام آپ پہ لازم ہے. اللہ has honored all the languages. اب یہاں پہ ہمیں سیکوینس سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک طرح سے ہم کفار کہہ رہے ہیں اس وقت, مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہم تبھی یقین کریں گے جب ہم دیکھیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا تو تم کیوں نہیں دیکھتے؟ الشمس والقمر بحسبان, یہ سورج اور چاند کو جو تمہیں نظر آ رہے ہیں, جو ایک پریسائز مینر میں چل رہے ہیں,
جو ایک حساب میں ٹریول کر رہے ہیں. تم کیوں اس سورج اور چاند کو نہیں دیکھتے جو ایک آرڈر کے پابند ہے؟ دیکھو ہی نہیں، کیونکہ تم دیکھ کے یقین کرو گے نا. تو ان کو دیکھو سب سے پہلے جو تمہیں ہر روز نظر آتے ہیں. اب بی حسبان کا جو لفظ ہے، بی کا مطلب ہے ڈپینڈ اپون، اور حسبان ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ آن کے وزن پہ جو آتی ہے نا چیزیں، جیسے رحمان، قرآن، یہ ہائپربلائزڈ ہوتے ہیں. تو ایکسٹریم پریسائز بیلنس، کیلکولیٹڈ بیلنس، مطلب ایک کیلکولیٹڈ مینر میں یہ شمس اور قمر، سورج اور چاند ایک حساب میں، بہت کیلکولیٹڈ حساب میں چل رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ میری بیسٹ کریشن جو ہے، سب سے پہلے اللہ نے اس کریشن کو انٹروڈیوس کرایا نا، خلق الانسان کہہ کے. اللہ کہتے ہیں کہ آپ میں بھی یہ ساری ایبلٹیز میں نے رکھی ہیں، پر میری لیسر کریشنز دیکھو، کیونکہ اشرف المخلوقات تو آپ ہو، لیکن لیسر کریشن جو کہ بہت میگنیفیسنٹ ہیں، ان کے اندر رسپیکٹ اور ہارٹ فار ڈسپلن دیکھو. وہ اس حد تک ڈسپلن کے پابند ہیں کہ تمہارا ڈسپلن ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہ ہماری نمازوں کے اوقات جو ہوتے ہیں وہ سورج سے ڈیفائن ہو رہے ہوتے ہیں، سورج کے لحاظ سے. اور ہمارا جو اسلامک منتھس ہے، رمضان اور یہ سب چیزیں، یہ کس سے ڈیفائن ہوتا ہے؟ یہ چاند سے ہوتا ہے. اس طرح آپ کے حج کا موقع، یہ بھی چاند سے ڈیفائن ہوتا ہے. تو ایک چیز آپ یاد رکھیے، اللہ جب بھی اپنی کریشنز کی بات کرتے ہیں نا، باقی اور ان کی گڈ کوالٹیز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ایک کمپیریزن ہے جو انسان اور ادر کریشنز میں ڈرا کیا جاتا ہے، اور انسان کو بتایا جاتا ہے اچھا یہ اچھی اچھی صلاحیتیں ہیں ان میں، اور تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں یہ سب چیزیں سیکھنی ہے، تمہیں یہ سب چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہے، تم ان چیزوں سے سیکھو. اور یہ والی ٹیچنگز ہمیں تھرو آؤٹ دا مکن قرآن آپ کو ملیں گی، کہ اللہ کہے گا کہ میری یہ آرٹیفیکٹس ہیں، یہ میری بنائی ہوئی کریشنز ہیں، انہیں دیکھو، ان کے اندر گڈ کوالٹیز دیکھو، اور ان کو اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ. آج ہم سب سے زیادہ اسٹرگل کس چیز سے کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ ڈسپلن سے. کہ ہم کوئی، ہمارے اندر کوئی حساب کی پابندی نہیں ہے، ہم وقت ضائع کرنے پہ آتا ہے تو بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، اور کبھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہم وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے سورج اور چاند کو میں نے انہیں کوئی انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں دی، میں نے انہیں اللہ محل بیان نہیں دیا، پر یہ پھر بھی کتنے ایک پریسائز مینر میں ڈسپلن فالو کر رہے ہیں، ایک ایکسٹریملی کیلکولیٹڈ وے کے اندر. اور تمہیں اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ نیچر اسپیکس ٹو اس، کہ فطرت، ہم فطرت سے بڑا لگاؤ رکھتے ہیں. جتنے یہ ہپیز اور ٹری ہگرز اور یہ جو ایک کمیونٹی ہے جن کو ایسے قرآن کا اتنا نالج نہیں ہے جن تک، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ نیچر ہم سے بولتی ہے نا. تو ہمیں اللہ اپنی ارد گرد کریشن سے، جو ہمیں سین ورلڈ نظر آ رہا ہے، جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے ورلڈ آف کریشن میں، ہمیں اس سے سیکھنا ہے. اور ان میں جو اچھی کوالٹیز ہیں، یہ ہر جگہ یہ پیٹرن ریپیٹ ہوگا. اللہ رب العزت بتائیں گے کہ اچھا یہی کوالٹیز ہیں میری چیزوں کے اندر جو میری تخلیقات ہے. اس سے تم اشرف المخلوقات ہو، تم احسن تکوین ہو، تمہیں ان سب سے سیکھنا ہے. ان سب والی کوالٹیز اپنے اندر لے کے آؤ، انہیں دیکھو اور سیکھو ان سے. مطلب ایک طرح سے ریفلیکٹ آن دا نیچر اینڈ مینیفیسٹ دیٹ ان یور پرسنالٹی. ان کا رسپیکٹ فار ڈسپلن دیکھو، اور اپنے اندر بھی رسپیکٹ فار ڈسپلن لے کے آؤ. اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں نا، ہمارے جو پچھلے علماء تھے ان کی بہت پروفاؤنڈ آبزرویشنز تھیں. آپ اگر تفاسیر پڑھیے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ کیا کیا سوچتے تھے، مطلب وہ کس حد تک گہری باتیں سوچتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کریٹر ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، اس نے چیزوں کو ایک اسٹرکچر، ایک ڈسپلن پہ بنایا ہے، اور اسے ایسی چیزیں بنانا پسند ہے. وہ چیزوں کو ایک اسٹرکچر، ایک پیس بیلنس اور ایک ڈسپلن پہ بناتا ہے. اور وہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم بھی اس ڈسپلن کو، اس اسٹرکچر کو فالو کریں. وہ ہمیں اس لیے ایگزامپل دیتا ہے کہ ہم انہیں دیکھیں اور پھر وہی ڈسپلن اپنے اندر لے کے آنا شروع کریں. اب ہم دیکھیں تو اسلام ایک طرح سے نماز کا جو حکم آیا وہ 1400 سال پہلے آیا ہے ہمارے لیے. اس سے پہلے بھی باقی نبیوں کے پاس بھی نمازیں تھیں، پر وہ مختلف قسم کی تھی. تو اللہ نے جو دیے ہیں ریچولز ہمیں کرنے کے لیے، چاہے اب روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، تو یہ ہمارے اندر ایک طرح سے ڈسپلنس کی سینس لے کے آتے ہیں، آپ کو وقت کا احساس دلاتے ہیں. ہم نارمل روٹین میں رمضان سے پہلے ہمیں نہیں پتا چلتا تھا مغرب کب ہو جاتی تھی، اور اذان کبھی خیال بھی نہیں آتا. لیکن رمضان میں
ہمیں احساس ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا سورج غروب ہو رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, اور ہم تھوڑے سے ڈسپلن کے پابند ہو جاتے ہیں کہ ایک وقت پہ کھاتے ہیں اور ایک وقت پہ افطار, آبویسلی سحری رکھتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں. تو آج بھی دنیا میں میڈیٹیشن اور یوگا یہ سب چیزیں لائی جا رہی ہیں, نئے کانسیپٹس ایک طرح سے انکلکیٹ دیٹ ڈسپلن ایٹ سم پوائنٹ. تو اللہ نے شروع میں ہی کہہ دیا ہے. یہ کتاب 1400, مطلب میں کبھی کبھی اس کتاب کو پڑھتی ہوں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ 1400 سال پہلے کا لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے, پر کتنا یہ پروفاؤنڈ ہے کتنے پوائنٹس پہ. اور اللہ کا کلام ہے اور ہم سے کس طرح ریلیونٹ ہے اور ہم سے کتنا ریلیٹ کرتا ہے. ایک اور حسبان کا مطلب ہے جو ایک طرح سے اس کا اسکیری میننگ ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے. حسبان کا مطلب ہے گریٹ ڈسٹرکشن, ایک پری کیلکولیٹڈ گریٹ ڈسٹرکشن جس نے ایک پریسائز وقت پہ ہونا ہے. سورہ الکہف کے اندر آتا ہے نا, اگر آپ جمعے کو پڑھتے ہوں گے تو اس میں آتا ہے کہ دو گارڈنرز کے درمیان کانورسیشن ہو رہی ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا حسبانا من السماء, کہ آسمان سے ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے, ڈسٹرکشن بھیج دے. وہی والی چیز کہ سن اور مون, یہ جو چاند اور ستارے ہیں, چاند اور سورج ہے, یہ فالو تو کریں ایک پریسائز کیلکولیشن, پر یہ پریسائز کیلنڈر بھی ساتھ ساتھ فالو کریں کہ یہ وہ دہانے پہ کھڑے ہیں ایک تباہی کے. اور ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ میگنیفیسنٹ کریچرز جو اوپر ایگزسٹ کر رہے ہیں, یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک پوائنٹ پہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے, تو ہم کیا چیز ہیں, ہماری زندگی کیا ہے اس دنیا میں. پھر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ موویز ہوتی ہیں وہاں ایک جائنٹ کلاک ہوتا ہے, وہ ٹکل کر رہا ہوتا ہے نا, اور وہ بس ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس کا بولٹ بس لگنا ہوتا ہے اور وہ سب تباہی وہاں شروع ہو جاتی ہے. تو وہ بولٹ شیک کر رہا ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ, اور ایک پوائنٹ ہے جس پہ اس نے پل آؤٹ ہو جانا ہے اور وہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. دیٹس دا سیم تھنگ, اللہ نے بس وہ ایک بولٹ ہولڈ آن کیا ہوا ہے, اس کو روکا ہوا ہے, اور جس پوائنٹ پہ وہ فٹ ان ہو جائے گا اس پوائنٹ اپنی پرٹیکولر اسپیس میں تباہی دنیا میں آ جائے گی. اگر ہم ایک طرح سے دیکھیں گریٹسٹ سائن آف ججمنٹ کیا ہے, تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ آخری نبی اور قرآن کا آ جانا, اور وہ آ چکے ہیں. اس سے پہلی سورہ القمر میں دیکھتے ہیں تو وہاں سپلٹنگ آف مور, انشق القمر کی بات آتی ہے نا, کہ وہ پہلا سائن تھا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپلٹ کر دیا مون کو. That has actually happened. اس کے بعد آخری کتاب جب سے دنیا بنی ہے اور وہ ورلڈ آف کریشن میں انسان شروع ہوا ہے, اس کی انسان کی ہسٹری شروع ہوئی ہے, تو دوسرا اہم سائن جو تھا وہ تھا آخری کتاب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا. اب جو آخری میجر تھنگ لیفٹ ٹو سی ہے وہ ڈسٹرکشن ہے ان ساری جو باڈیز ایگزسٹ کر رہی ہیں, اسپیشل باڈیز. تو اب آرگیومنٹ اس سورہ کا یہی ہے کہ اب جو دیکھنے والی چیز تم کہہ رہے ہو نا تم نے دیکھنی ہے, وہ تو صرف یہی ان کی تباہی رہ گئی, اور وہ تو پریسائز کیلکولیشن میں وہ کیلنڈر کے مطابق ہو جانی ہے. تمہارے پاس تب تک ٹائم لمٹ ہے, تب تک تمہاری یہ جو اسائنمنٹ ہے اس کی ڈیڈ لائن ایکسٹینشن ہے بس, اس کے بعد گیم دا اینڈ والی چیز ہے. تو ہر چیز, آپ سورج کو دیکھیں, آپ چاند کو دیکھیں, ہر چیز آپ کو ریمائنڈ کراتی ہے کہ ایوری تھنگ از اسکیڈول فار ڈسٹرکشن, کہ اللہ نے جو عالم خلق میں جو چیز بنائی ہے اسے ختم ہونا ہے, اسے تباہ ہونا ہے. موت کو بھی موت آنی ہے کیونکہ موت بھی اللہ کی تخلیق, وقت کو بھی موت آنی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. تو اب قرآن بھی آ چکا ہے تمہارے درمیان, نشانیاں بھی آ چکی ہیں. تم ویژول میریکل مانگ رہے تھے, وہ تو اب جو اصل ویژول میریکل جو الٹیمیٹ دکھنا ہے وہ تو جب یہ جو بڑی بڑی باڈیز اوپر نظر آتی ہیں آپ کو اپنے سر پہ, یہ تباہ ہوگی. اور واللہ عالم ایگزسٹ کون کرتا ہے اس وقت. تو اس سے پہلے یہ تمہارے پاس جو وقت ہے اس کو دیکھو, اس کو صحیح طرح استعمال کرو, اس میں یہ جو صلاحیتیں میں نے دی ہیں, اس میں جو اپنی کلام اور کتاب کا علم دیا ہے, اس سے سیکھو, اور اپنی وہ نا تقوی اختیار کرو, اور اپنی بچت کا سامان کرو, اپنی غلطیاں ریکٹیفائی کرو. ایک اور چیز جو یہاں پہ اہم ہے, ہم ایک طرح سے, اگر میں اس وقت کہوں کہ میرا انٹرنیٹ ورک نہیں کر رہا, یا میری موبائل کی اسکرین ٹوٹ گئی, یا کوئی چیز گر گئی, تو ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں. ہم لیسٹ جس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ یہ فال اپارٹ کے تباہ ہو جائے گی, وہ سورج اور چاند ہے. کیونکہ ہمیں نہیں خیال آتا نا, ہمیں شاید خیال آتا ہو ہم جیسے جن چیزوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں کہ یار یہ گم نہ ہو جائے, یا کوئی بہت قیمتی چیز ہے تو یہ ایک طرح سے ٹوٹ نہ جائے, کیونکہ آپ کو انسان کے اندر اس کا خیال تو ہوتا ہے ٹوٹنے کا, لیکن ہمیں
بالکل जिस चीज़ का कभी ख्याल नहीं आता अपनी ज़िंदगी में कि ये जो सूरज और चाँद हम हर रोज़ देखते हैं और ये आसमान अपने ऊपर देखते हैं, इन सब ने तबाह हो जाना है। तो अल्लाह उन चीज़ों के बारे में हमें हमारी एक तरह से तवज्जो वापस लेके जा रहे हैं कि जो बड़ी-बड़ी चीज़ें जो इतने प्रीसाइज़ मैनर में चलती हुई नज़र आ रही हैं, इनमें भी तबाह हो जाना है। दे आल्सो हैव अ टाइम लिमिट। तो तुम्हारा प्लान क्या है इस सब में? तुम्हें क्या करना है ये डिसाइड कर लो। बिकॉज़ रहमान तो वह है, लेकिन इस दुनिया में अभी वो कह रहा है तो सुन लो उसकी। और उसने तुम्हें कुरान भी दे दिया है, तुम्हारा पर्पस मैनुअल भी दे दिया है, तुम्हें तख्लीक भी कर दिया है, तुम्हें एक्सप्लेन भी कर दिया है कि तुम्हारे पास कॉम्प्रिहेंशन और ये बयान की ताकत भी है कि तुम डिस्टिंक्शन कर सकते हो। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि अच्छा, तुम विजुअल चीज़ें जो देखना चाहते हो वो तो आएँगी, पर वो लास्ट जो मिरेकल्स आपको नज़र आएँगी वो तो अल्टीमेट होगा ना, इत्माम हुज्जत हो जाएगी आप पे तब। तब आपकी तंबीह होगी आखिर, और उसके बाद कुछ भी नहीं सुना जाएगा आपको। तो एक तरह से होता है ना कि पिन ऑफ ग्रेनेड, जो बम जो आपके हाथ में हैंड ग्रेनेड होता है, उसकी एक तरह से पिन निकाल दी गई है। बस उसने अब किसी भी वक़्त ब्लास्ट कर जाना है, एंड यू डोंट नो व्हेन। अब वो पिन निकल चुकी है। ये आयत हमें यही बताती है। अगली आयत को हम देखते हैं, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, कि तारे और दरख्त सब सजदा रेज़ हैं। अच्छा, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं। नजम हम तारों को भी कहते हैं, नजम हम उन उन एक तरह से श्रब्स को भी कहते हैं जिनके अंदर वो हार्ड टहनियाँ नहीं होती, उन्हें भी नजम कहा जाता है। एक एक लूसी रहमतुल्लाह अलैह इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं कि आपने कभी शूटिंग स्टार देखा होगा ना, तो वो भी इस तरह लगता है कि वो सजदा कर रहा है। इसी तरह जब दरख्तों पे फल लगते हैं, तो वो भी इस तरह ही होते हैं कि वो सजदा कर रहे हैं। तो ये विजुअल एक्सपीरियंसेस में आप सजदा इनका देख सकते हैं। लेकिन दूसरे जो इसकी इंटरप्रिटेशन देते हैं उलमा, तो वो कहते हैं कि जो अरब के लोग थे उस दौर में, उनकी आंखों को तो दो बेहतरीन चीजें, दो हसीन चीजें एक डेजर्ट में रहते हुए नजर आती थी। वो एक सितारे थे रात को, क्योंकि वो कोई सुपर एडवांस सोसाइटीज तो थी नहीं कि उनके लाइट्स लगी हों और उनके स्ट्रीट लाइट्स और सब चीजें। उनके लिए सितारे ही सब कुछ थे, उनकी गाइडेंस का जरिया भी सितारे थे। वो पोएट्री बनाते थे, आज के दौर में भी हत्ता कि सितारों पर पोएट्री बनाई जाती है, और उनकी खूबसूरती, रात की खूबसूरती भी सितारों से इन्हांस होती थी। और दिन के वक्त क्या था, दरख्त थे जो उन्हें नजर आते थे। कहीं उन्हें सहरा में कोई दरख्त नजर आ जाता था तो उनकी तो एक तरह से ईद हो जाती थी, और खूबसूरत अच्छा दरख्त। तो ये दो चीजें थी जिनको अरब देखते थे, और ये आज के दौर में भी इसी तरह है। आज के दौर में भी इंसान को हरियाली पसंद है और तारों से भरा आसमान पसंद है। तो अल्लाह कहते हैं कि ये चीजें भी अल्लाह का सजदा कर रही हैं। जिन चीजों को देखते हो तुम, ये भी अल्लाह के आगे झुकी हुई हैं। इन्होंने ये भी अल्लाह ही के आगे सजदा रेज़ है। कि तुम्हें मेरेकल देखना ही है ना, तुम्हें कोई चीज़ देखनी थी तो तुम्हें यकीन करना था। तो अब देखो इन सितारों को और इन दरख्तों को देखो, जो तुम्हें नज़र आता है। तुम ऑर्डिनरी चीज़ों को जब पहले ही एग्ज़िस्ट कर रही हैं, क्योंकि जिस चीज़ से तुम्हें यकीन आना है वो अल्लाह ने तुम्हें दे दी है। वो सब चीज़ें आ चुकी हैं। तुम्हें वो सलाहियत दे दी है कि तुम समझ सको, और ये सब चीज़ें जो तुम्हें अल्लाह से जोड़ेंगी वो भी इस दुनिया में आ चुकी हैं। कलाम भी आ चुका है और सब चीज़ें। तो अब अगर तुम्हें कोई मिरेकल चाहिए था, तो फिर ये ऑर्डिनरी चीज़ों में ढूँढो ना इन्हें। जो नज़र आने वाली चीज़ चाहिए थी, वो तो आ रही है नज़र। आज के दौर में भी हम देखें तो जितनी भी एक आपकी मार्केटिंग इंडस्ट्री एग्ज़िस्ट करती है, तो आप ग्रीन कलर को एनर्जी और कामनेस और इन सब से रिलेट करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोगोज़ जो ग्रीन होते हैं, तो वो ब्रांड्स पर्टिकुलरली अपने आप को एक्सप्रेस उस कलर से कर रहे होते हैं। तो हत्ता कि और जो महँगी तरीन पेंटिंग्स हैं कुछ, अगर आप उन्हें देखें तो वो सितारों पे मबनी हैं। तो इंसान का जो एक तरह से है ना, इंसान को अल्लाह इतनी एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं, अल्लाह बता रहे हैं कि अच्छा इन सब चीज़ों को देखो और यकीन करो। ये सब चीज़ें जो तुम्हें इतनी हसीन लगती हैं और जिनकी तरफ तुम अट्रैक्ट होते, ये भी उस रब के आगे सजदा रेज़ हैं। तो तुम भी अल्टीमेटली अल्लाह के आगे सजदा करो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास वक़्त है। वही एक तरह से ये पेशन गोई भी है ना, जो शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, कि इन्होंने एक वक़्त में तबाह हो जाना है। अल्लाह कहते हैं कि हमारे लिए सवाल ये उठता है कि एक टीवी ब्रॉडकास्टर आपको कहे कि कल बारिश होनी है या कल बहुत ज़्यादा फॉग होगी, तो आप नहीं ट्रैवल करेंगे उस पर्टिकुलर रूट पे। अल्लाह जब बारी-बारी कह रहे हैं, तो आपको यकीन क्यों नहीं आता? हमें यकीन हमें गुमान भी हो ना अगर, तो हम इन बातों का यकीन कर लें। यकीन ये है कि आपको पता है कि आग जलाती है, तो आप कभी आग में हाथ नहीं डालेंगे।
آپ کو اسی طرح پتا ہے کہ اچھا سانپ زہریلا ہوتا ہے, اگر کوئی سانپ نکل آئے لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کچھ سانپ ہیں جو زہریلے نہیں ہوتے, اور آپ کو گمان ہوگا کہ اچھا یہ سانپ شاید زہریلا ہو, آپ پھر بھی اس کے قریب نہیں جائیں گے. اگر ہم ان سب باتوں پہ یقین تو اگلا درجہ, اگر ہم گمان ہی کر لیں اور ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایوری تھنگ ایونچولی از گونا گیٹ ڈسٹرائڈ, اور ہم بھی ایک دن حساب ہمیں اپنا دینا ہے, تو ہم شاید اپنی روش اور اس کتاب کی طرف واپس آئیں اور اپنی روش صحیح کرنے کی کوشش کریں. ہم فزکس میں بھی دیکھتے ہیں, اگر اس کو ہم سائنٹیفکلی اس آیت کو دیکھیں, کیونکہ ہمارے اندر ایک المیہ ہو گیا ہماری جنریشن کا کہ ہم قرآن کی ہر بات کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس کے ذریعے. تو اس میں اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن از ناٹ اے سائنٹیفک بک, اٹس ناٹ اے سائنٹیفک ٹیکسٹ بک, اور وہ سائنٹیفک ٹرمینالوجی اس کو بھی استعمال نہیں کرتی. قرآن آپ سے اس لیول پہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے آپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, آپ چیزوں کے بارے میں جانیں, آپ ان کے بارے میں کرٹیکلی سوچیں, آپ کانشیسلی ایفرٹ ڈالیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اچھا مجھے کیا سمجھایا جا رہا ہے اور کیوں سمجھایا جا رہا ہے, کون سی چیز ہے جسے مجھے اپنی زندگی میں زیادہ ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم فزکس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا اسٹار کا ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں وہ ایج کرتے ہیں اور ایونچولی دے فال اپارٹ ود ان دمسیلف, تو وہ والا کانسیپٹ بھی ریلیٹ ہو سکتا ہے سجدہ کرنے سے نا, کہ ڈوارف اسٹار اس کے اندر سے نکلتا ہے. اور آپ نے پڑھا ہوگا ان دی 10th اسٹینڈرڈ اور ایونچولی فزکس کے اندر یہ آتے ہیں کانسیپٹس. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تارے, یہ درخت, یہ سورج, یہ چاند جو تمہیں بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں, سب اس رب کے سوچتا ہیں. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے والسماء رفعها ووضع الميزان, اور آسمان کو اس نے بلند کیا ہے اور ایک میزان قائم کیا. ہم نے اس سے پیچھے ڈسپلن کا کانسیپٹ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ جو اللہ نے کوالٹیز, اللہ نے آپ کو ایک انٹلیکچوئل کیپیسٹی دی ہے, پھر اللہ نے آپ کو فری ول دی ہے, اور اللہ پھر آپ کو باری باری ریفر کرتے ہیں اپنی باقی کریشنز پہ. اللہ کہتے ہیں ان کو دیکھو, ان میں کی کوالٹیز ہیں, ان کے لیے رسپیکٹ ہے, رسپیکٹ فار ڈسپلن, رسپیکٹ فار جسٹس, کیونکہ میزان کا مطلب ایک طرح سے انصاف اور جسٹس کا بھی آتا ہے. تو آپ بھی اپنے اندر یہ چیزیں لے کے آئیں, آپ بھی اپنے وقت اور ان سب چیزوں کی قدر کریں. انشاءاللہ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ آسمان کو اللہ نے جو بلند کیا ہے اس سے اللہ کی کیا مراد ہے, اور اللہ آسمان کو بلند کرنے کو اور میزان کو کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں. پھر اللہ ڈائریکٹلی کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تغلو فی المیزان, کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. تو ہم کس طرح میزان میں خلل ڈال رہے ہیں, اور ہم جو اللہ 3 دفعہ ان آیات میں میزان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, تو وہ 3 دفعہ اتنا اسٹریس کیوں دیا گیا ہے اس پرٹیکولر میزان کے لفظ پہ, اس بیلنس پہ, اس جسٹس پہ. ہم دیکھیں گے کہ بیلنس اور یہ جسٹس سسٹم کس طرح ہماری پرسنل لائف, فیملی لائف, ہمارا جو کارپوریٹ لائف ہے اور اس کے بعد ایونچولی سوسائٹیز کو کس طرح بناتا ہے. کہ آپ کی ریولیوشنز آتی ہیں تو کیوں, کیا میزان, کیا جسٹس اس میں رول پلے کر رہی ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ہمت دے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ جڑے رہیں, اس کتاب کو پڑھتے رہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کا فہم عطا کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پلٹ کر اس کتاب کی طرف آئیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. اللہ رب العزت نے جو ہمیں بیان کی طاقت دی ہے, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ذریعے قرآن کو سمجھ سکیں, قرآن کو بیان کر سکیں. اللہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں حق کو حق کر کے دکھائے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے, اور اسی کتاب کے ذریعے ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھائے اور اس سے اجتناب کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.